ایسا نہیں کہ ایسا لفظ استعمال کرے جس سے اہل بدعت بھی خوش ہو جائے، اہل سنت بھی خوش ہو جائے. اس طریقے سے انہوں نے منہج اختیار نہیں کیا تھا، بلکہ کھل کر اہل سنت کے عقیدے کا پرچار کیا تھا اور اہل بدعت کے عقیدے پر رد کیا تھا. تو یہی اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے، افصاح، کھل کر بیان کرنا. وَلَا تَكُ فِي الْقُرْآنِ بِالْوَقْفِ قَائِلًا، اسی طریقے سے جس طرح قرآن کو مخلوق کہنا جہمیہ کا عقیدہ ہے، اگر کوئی شخص اس میں توقف کرے اور کہے کہ میں صرف کیا کہتا ہوں، القرآن و کلام اللہ، آگے مخلوق غیر مخلوق اس بارے میں توقف اختیار کرتا ہوں. تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ جو اس طرح توقف اختیار کرے وہ بھی جہمی ہے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کیا کہتے تھے کہ جو توقف اختیار کرے وہ جہمی ہے، کیونکہ یہ اہل سنت والجماعت کے اندر کہیں سے تصور بھی نہیں تھا کہ اللہ رب العالمین کا کلام اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے. یہ ڈنکے کی چوٹ پر ہمارے اسلاف نے بیان کیا. اب اگر کوئی اس کو بیان نہیں کرنا چاہتا کھل کر اور توقف کرتا ہے، شک و شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس سے کس کو نقصان پہنچا رہا ہے؟ اہل سنت کو یا جہمیہ کو؟ جہمیہ کو نہیں، اہل سنت کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. وہ لوگوں کے ذہن و دماغ میں شک و شبہ ڈالنا چاہتا ہے. اور ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں، وہ دونوں کو خوش کرنے کے چکر میں رہتے ہیں. ان کو واقفہ کہا جاتا ہے. اس فرقے کو کیا کہتے تھے؟ الواقفہ، توقف کرنے والے، کھل کر اپنا عقیدہ نہ بیان کرنے والے. کہتے تھے ہم کہیں گے صرف القرآن و کلام اللہ، آگے مخلوق غیر مخلوق اس جھمیلے میں ہم نہیں پڑھنا چاہتے. تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کہتے تھے کہ یہ بھی جہمی ہے. امام ابن ابی داؤد رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ کما قال اتباع لجہم واسجحوا، جہم بن صفوان کے جو اتباع ہیں، ان کے جو متبعین ہیں، انہی کا یہ قول ہے. تو امام ابن ابی داؤد رحمہ اللہ نے بھی واقفہ کو جہمیہ کے اتباع میں شمار کیا، اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے صراحت کے ساتھ انہیں جہمی کہا کہ جو واقفہ ہے یہ جہمی ہے. واسجحوا، اور اس باطل عقیدے کو قبول کرنے کے لیے انہوں نے نرم رخ اختیار کیا ہے. سجح لین کو کہتے ہیں، نرمی کو. تو انہوں نے، واقفہ نے، اس باطل عقیدے کو لوگوں کے درمیان بڑی نرمی کے ساتھ پیش کیا ہے تاکہ لوگوں کے درمیان یہ باطل عقیدہ آہستہ آہستہ رواج پا جائے. تو یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں تھا. واقفہ بھی کیا ہے؟ جہمی ہے، جو لوگ توقف کریں. بلکہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ یہ واقفہ جو ہے یہ جہمیہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے. جو اس موقع پر جب جہمیہ کے ساتھ ہمارا معرکہ چل رہا ہے، وہ کھل کر ہمارا ساتھ نہیں دے رہے. اگر حقیقت میں آپ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں اور اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت میں سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو جب ہمارا ان عقیدے کے دشمنوں کے ساتھ نزاع چل رہا ہے تو اس موقع پر آپ کھل کر ہماری تائید کیوں نہیں کر رہے؟ اگر کھل کر تائید نہیں کر رہے ہیں اور ایسا طریقہ اختیار کر رہے ہیں جس سے وہ بھی خوش ہو جائیں، تو یہ زیادہ خطرناک ہے ہمارے لیے. وہ تو ہمارے کھلے ہوئے دشمن ہیں اور یہ ان کے سہولت کار ہیں. تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ واقفہ کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے کہ یہ واقفہ ہمارے لیے جہمیہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہ کھل کر ہمارا ساتھ نہیں دیتے. دونوں کو کیا کرتے ہیں؟ خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دونوں کو گمراہ کرتے ہیں اس طریقے سے. بہت سارے لوگ ان کو بھی اہل سنت میں سے شمار کریں گے. انہوں نے مخلوق تو نہیں کہا نا، القرآن و کلام اللہ تو کہتے ہیں نا، مخلوق تو نہیں کہا نا. کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کہ اہل سنت میں سے ہیں. حالانکہ اگر یہ اہل سنت میں سے کھل کر ہوتے تو جس طرح اہل سنت کا طریقہ تھا وہ کھل کر بولتے تھے، یہ بھی کہتے القرآن و کلام اللہ غیر مخلوق، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ صرف کلام اللہ کہہ کے خاموش رہ گئے. نہیں، مخلوق غیر مخلوق کے جھمیلے میں ہم نہیں پڑھنا چاہتے. آج بھی پائیں گے بہت سارے لوگوں کو واقفہ کے منہج پر چلتے ہوئے. یہ جتنے اخوانی ہیں اور ان کے سہولت کار ہوتے ہیں وہ واقفہ کے منہج پر ہی چلتے ہیں، کھل کر بیان نہیں کریں گے. اہل سنت والجماعت کا کھل کر ساتھ نہیں دیں گے. نزاع چل رہا ہو اہل باطل کے ساتھ تو کھل کر ساتھ دے اہل سنت کا نہیں. ایسا موقف اختیار کریں کہ جس سے دونوں لوگ خوش ہو جائیں. تو یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کا طریقہ امام ابن ابی داؤد رحمہ اللہ نے کیا بیان کیا؟ وہ افصحوا، یہ کھل کر بولتے ہیں. اسجحوا طریقہ کن کا ہے؟ واقفہ کا. افصحوا طریقہ ہے اہل سنت والجماعت کا. اس لیے اگر کوئی اپنے آپ کو سلفی کہنا چاہتا ہے تو سلف صالحین کے منہج پر چلتے ہوئے کھل کر اپنے عقیدے و منہج کا پرچار کرے، لوگوں کو شک و شبہ کے اندر رکھنے کی کوشش نہ کرے. وَلَا تَقُلِ الْقُرْآنُ خَلْقٌ قَرَأْتُهُ یا قَرَأْتَهُ،
اسی طریقے سے یہ بھی نہ کہو کہ قرآن اگر ہم اس کی قراءت کریں تو مخلوق ہے. اس مسئلے کو سلف مسئلۃ اللفظ کے ساتھ یاد کرتے تھے اور ایسے لوگوں کو لفظیہ کہتے تھے. ایک ہے جہمیہ جو کھل کر قرآن کو مخلوق کہتے تھے، دوسرا واقفہ جو مخلوق غیر مخلوق کہنے سے بچتے تھے، اور تیسرے ہے یہ لفظیہ جو کیا کہتے تھے لفظی بالقرآن مخلوق یا قراءتی بالقرآن مخلوقہ یا تلاوتی بالقرآن مخلوقہ. یہ لفظی بالقرآن کہیں یا تلاوتی بالقرآن یا قراءتی بالقرآن کہیں، یہ احتمال پیدا کرنے والا لفظ ہے. یہ لفظ کیسا ہے؟ احتمال پیدا کرنے والا لفظ ہے. جب کوئی شخص کہتا ہے لفظی بالقرآن مخلوق تو اس سے کیا کیا معنی نکل سکتے ہیں؟ ایک معنی درست معنی نکل سکتا ہے اور ایک باطل معنی نکل سکتا ہے. ایک درست معنی کیا نکلے گا؟ لفظی بالقرآن، لفظی سے ہم مراد لیں کہ ہم جو تلاوت کرتے ہیں تو ہمارے ہونٹ ہلتے ہیں، ہماری زبان سے آواز نکلتی ہے، یہ ہمارا عمل ہوا. اور بندوں کے اعمال کیا ہے؟ مخلوق ہے. واللہ خلقکم وما تعملون کہا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم جو عمل کرتے ہو اسے بھی پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. تو بندوں کے اعمال مخلوق ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے خلق و افعال العباد کے نام سے، خلق و افعال العباد. اس کتاب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے تقدیر کا انکار کرنے والوں پر زبردست رد کیا ہے جو بندوں کے اعمال کو مخلوق نہیں مانتے. تو بندوں کے اعمال مخلوق ہیں. تو کوئی کہے لفظی بالقرآن مخلوق کا معنی یہ ہے کہ ہم جو تلاوت کرتے ہیں ہمارا جو عمل ہے تو ہمارا عمل مخلوق ہے، تو یہ معنی درست ہوگا. لیکن اس کا ایک دوسرا معنی بھی نکلتا ہے لفظی بالقرآن کا، یعنی الملفوظ جو ہم کلام پیش کرتے ہیں وہ مخلوق ہے. نعوذ باللہ من ذلک. اور کلام ہم کون سا پیش کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کا کلام ہم نقل کرتے ہیں. آپ کوئی شعر پڑھیں علامہ اقبال کا، آپ اپنی زبان سے پڑھ رہے ہیں، ہے یا نہیں؟ تو کیا کہیں گے؟ یہ میرا شعر ہے یا علامہ اقبال کا شعر ہے؟ کوئی بھی مانے گا اس کو کہ آپ نے پڑھا اپنی زبان سے اسلام کا شعر ہو گیا؟ جو بھی پڑھے گا انہی کا شعر رہے گا نا، جس نے پہلی مرتبہ اس کو کہا. تو قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے، سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اسے کہا. چاہے کوئی بھی پڑھے وہ کس کا کلام رہے گا؟ اللہ کا کلام رہے گا. تو لفظ سے مراد ملفوظ لے، اور اس کو اگر مخلوق کہے تو یہ کفر ہے. جس طرح جہمیہ کا عقیدہ تھا کہ خلق قرآن کا عقیدہ رکھتے تھے، قرآن کو مخلوق کہا کرتے تھے. تو لفظ سے مراد دونوں ہو سکتا ہے، ایک اپنا عمل اور ایک ملفوظ یعنی کلام اللہ. تو یہ لفظ محتمل لفظ ہے، اس کے اندر احتمال ہے دونوں عقیدے کا. ٹھیک ہے، اس لیے سلف اس لفظ سے بچتے تھے. سلف اس لفظ کو اپنی زبان سے ادا نہیں کرتے تھے. لفظی بالقرآن مخلوق، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ لفظی بالقرآن مخلوق اگر کوئی کہے تو کیا ہے؟ تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر وہ لفظی بالقرآن مخلوق سے مراد کیا لے؟ الملفوظ، تو وہ جہمی ہے. اگر کوئی کہے لفظی بالقرآن مخلوق اور مراد لے الفاظنا التي هي من افعالنا، یعنی ہمارے افعال، ہم جو تلاوت کرتے ہیں زبان سے ادا کرتے ہیں یہ مراد ہے، ہمارے اعمال مراد ہے، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ بدعت ہے. پھر دو صورت سے خالی نہیں. لفظی بالقرآن مخلوق کہنے والا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ یا تو وہ جہمی ہے یا بدعتی ہے، سلفی نہیں ہے. سلف صالحین اس لفظ کو اپنی زبان سے ادا نہیں کرتے تھے. سلف صالحین کا منہج کیا تھا؟ بذالک دان الاتقیاء وافصحوا، یہ منہج ہے. سلف صالحین کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کرتے تھے جس سے اہل بدعت کو خوش ہونے کا موقع ملے. کچھ گرچہ ہماری مراد درست ہے لیکن پھر بھی اہل بدعت خوش تو ہو سکتے ہیں نا. سلف صالحین ان اہل بدعت کو خوش ہونے کا کوئی موقع نہیں دیتے. آج کے معاشرے پر نظر دوڑائے، خصوصاً جو لوگ سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے ہیں، آپ بے شمار لوگوں کو پائیں گے یا تو واقفہ کے منہج پر چل رہے ہیں یا لفظیہ کے منہج پر چل رہے ہیں. کھل کر سلف صالحین کا جو منہج تھا اس منہج پر نہیں چلنا چاہتے. دوسرے لوگ اپنے مطلب کی چیز نکال سکتے ہیں، ان کے لیے اتنا مارجن ہمیشہ رکھتے ہیں یہ کہ اہل باطل بھی ہمارے اس کلام سے خوش ہونے کا موقع نکال لیں. کوئی ایسی بات اپنی زبان سے ادا نہ کریں جس سے کیا ہو؟ اہل باطل کے لیے کوئی موقع ہی نہ رہو. اس طرح کا لفظ استعمال نہیں کرتے. تو یہ کن کا طریقہ ہے؟ اہل بدعت کا طریقہ. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ جو لفظیہ ہیں یہ دو حال سے خالی نہیں.
اگر ملفوظ مراد لے تو جہمی ہے، ملفوظ مراد نہ لے تو بدعتی ہے۔ اگر آپ کو یہی صحیح معنی کہنا تھا تو اہل سنت والجماعت کو جو طریقہ ہے اسے آپ اختیار کیوں نہیں کرتے؟ ڈنکے کی چول پر کیوں نہیں کہتے القرآن کلام اللہ غیر مخلوق؟ اس طرح کہیں آپ